السلام علیکم گوئنکنز بچوں، امید ہے آپ سب خوش ہوں گے، صحت مند ہوں گے اور اپنی پڑھائی آپ باقاعدگی سے کرتے ہوں گے۔ اور ایک چیز ہم کہنا چاہیں گے آپ کو کہ جو بھی آپ کو کام کرنے کو دیا جاتا ہے مہربانی کر کے وہ روز کا روز کیا کریں تاکہ آپ پر کوئی بوجھ نہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں، آپ نے ٹیپو سلطان حصہ دوم انتظام سلطنت کے بارے میں کچھ جانکاری ہم نے آپ کو دی۔ آج ہم سبق کے اگلے حصے کی کچھ جانکاری یہاں پر دیں گے آپ کو۔ صفحہ نمبر ہے 83۔ اس سبق شروع کرنے سے پہلے ذرا ہم تفہیم الفاظ یعنی جن کی وضاحت یہاں پر کی گئی ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو بچوں، یہ ہے تفہیم الفاظ۔ خیر خواہی، اچھا چاہنا، یعنی کسی کی بہتری کے بارے میں سوچنا، وہ ہوتا ہے خیر خواہی۔ کوتاہی، کمی۔ غدار، آقا کا نمک حرام۔ آقا کون ہوتا ہے؟ مالک، جس کے پاس کوئی نوکری کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ٹیپو سلطان کے وزراء تھے، وہ ان کی سلطنت میں کام کرتے تھے، اعلیٰ عہدے پر تھے، لیکن اس کے ساتھ غداری کی، یعنی ان کے بے وفا ہو گئے۔ اصلاحات، درستی کے کام، یعنی کسی میں کچھ بہتری لانا، امپرومنٹ جس کو آپ کہتے ہیں۔ مراسم، رواج۔ فرشی سلام، جھک کر ہاتھ ہلا کر سلام کرنا، یہ کہاں رواج تھا؟ بادشاہوں کے درباروں میں۔ تعزیہ داری، ماتمی جلوس۔ ستی، ہندو مرد کے مرنے پر اس کی زندہ بیوی کو چتا پر جلانا، یعنی کہ یہ ہندوؤں میں بہت پرانے زمانوں میں رواج تھا کہ اگر کوئی ہندو مرد مر جاتا تھا تو اس کی عورت کو یعنی بیوی کو اسی کی جو چتا یعنی آگ جو ہوتی تھی جس میں اس مرد کو جلایا جاتا تھا، اسی میں اس کی بیوی کو بھی جلایا جاتا تھا۔ بہت ہی بری رسم تھی بچوں۔ آغاز، ابتدا یعنی شروعات۔ دوامن، یہ زبردوش جو ہے وہ الف پر ہے، ہمیشہ کے لیے۔ لگان، زمین پر ٹیکس۔ خوشحالی، آسودہ حالی، یعنی کہ خوشی بری زندگی گزارنا، آرام و آسائش کی زندگی۔ حوصلہ افزائی، ہمت بڑھانا، یعنی اگر کوئی کام کچھ اچھا کرتا ہے تو اس کو شاباشی دینا، یہ بھی حوصلہ افزائی ہوتا ہے۔ منہمک، کام میں مشغول۔ چلیے بچوں، اب سبق کا یہ حصہ دیکھتے ہیں، مذہبی اصلاحات، یعنی کہ مذہب میں انہوں نے کیا اصلاحات، کیا بہتری لائی۔ ٹیپو سلطان نے اپنے دربار میں مروجہ غیر اسلامی شاہانہ یعنی کہ جو بادشاہوں میں رواج تھا مراسم، مثال کے طور پر یہاں الف پر 2 زبر ہے، فرشی سلام یعنی جھک کر سلام کرنا وغیرہ منسوخ کر دیے، یعنی کہ ان کو روک دیا۔ خانقاہیں کون ہوتی ہے بچوں؟ جہاں پر کوئی بزرگ، کوئی ولی بیٹھا ہو عبادت کرنے، تو پھر ادھر لوگ جاتے ہیں احترام کے طور پر، وہاں پر عبادت کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں خانقاہیں۔ اور آستانوں پر نقارے بجانے کی ممانعت کی، یعنی کہ اس پر روک لگا دی۔ پیری مریدی، پیر کون ہوتے ہیں بچوں؟ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے زمانے میں کچھ ڈھونگی لوگ ہوتے ہیں جو پیر ہونے کا بہانہ کرتے ہیں، ہے نا، لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ مرید کون ہوتا ہے؟ جو کسی پیر کے ساتھ پاس اپنی حاجت لے کر جاتا ہے۔ کرنے والا تو رب ہوتا ہے، لیکن کوئی بندہ اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس جانا جائز ہوتا ہے۔ پیری مریدی پر پابندی لگا دی۔ تو جو ٹیپو سلطان تھے ان کا پورا عقیدہ تھا کہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، اس لیے انہوں نے اس پر روک لگا دی۔ تعزیہ داری یعنی کسی کے ماتم کا اظہار جلوس کی صورت میں کرنا، اس پر بھی پابندی عائد کی۔ نئی مساجد کے ساتھ مندروں کی دیکھ بھال، مرمت، یعنی کہ اگر کہیں ٹوٹا پھوٹا کچھ ہوتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا۔ اور دیگر کا مطلب ہوتا ہے باقی اخراجات، یعنی خرچے کے لیے جاگیریں یعنی زمینیں عطا کی، یعنی مسجدوں کے لیے بھی جاگیریں دی اور مندروں کے لیے بھی۔ ہندوؤں میں انسانی قربانی اور ستی کی رسم پر روک لگا دی۔ بچوں، ہندوؤں میں انسانوں کو بھی اپنی دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے قربان کیا جاتا تھا، تو ٹیپو سلطان نے اس رسم کو ان میں روک دیا۔ ذات پات کی بنیاد پر نچلی ذاتوں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم و جبر کا خاتمہ کیا۔ بچوں، ہندوؤں میں ایک بہت بری رسم تھی کہ وہ سمجھتے تھے جیسے کہ برہمن تھے، اگر کوئی جھاڑو مارنے والا جس کو آپ سوئیپر کہتے ہیں، یا کوئی جوتے بنانے والا یا ٹھیک کرنے والا ان کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ کیا سمجھتے تھے کہ وہ
ناپاک ہو جائیں گے، اس لیے ان کو اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے نہیں دیتے تھے. تو اس رواج کو بھی ٹیپو سلطان نے اپنی سلطنت میں ختم کیا. صنعتی اور زرعی اصلاحات. صنعت کیا ہوتا ہے جس کو آپ انگریزی میں انڈسٹری بولتے ہیں، کارخانے. زرعی جو کھیتی باڑی یا زمینوں سے متعلق ہو، اصلاحات ان میں کیا بہتری لائی. ٹیپو سلطان کا سب سے بڑا کارنامہ 18ویں صدی میں جاگیرداری کا خاتمہ، یعنی اس کو ختم کیا. جاگیرداری کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ کچھ ہوتے تھے گنے چنے لوگ، ان کے پاس بہت ساری زمینیں ہوتی تھیں تو ان کو جاگیردار کہتے تھے. اس رواج کو انہوں نے ختم کیا. اور ایک قسم کی جمہوریت. جمہوریت کیا ہوتا ہے بچوں؟ وہ حکومت جس میں لوگ ہی اپنے نمائندوں کے ذریعے حکومت چلاتے ہیں، جس کو آپ ڈیموکریسی بولتے ہیں، کا آغاز تھا، شروعات تھی جمہوریت کی ٹیپو سلطان کے زمانے میں ہی. اس نے زمین کو سرکاری ملکیت یعنی جائیداد قرار دیا اور یہ قانون بنایا کہ جب تک کسان زمین کو آباد رکھے، یعنی کہ کوئی بھی کسان، کوئی بھی کاشتکار جب تک کسی کی زمینوں پر فصلیں اگائے گا اس کو زمین سے بے دخل نہ کیا جائے، یعنی کہ تب تک وہ زمین اسی کی رہے گی اور زمین دوامن یعنی ہمیشہ کے لیے اسی کی ملکیت ہوگی، یعنی کہ جائیداد. بیکار زمین حاصل کرنے کے لیے جو بھی شخص درخواست دے اس کو بغیر قیمت مفت زمین عطا کی جائے. انہوں نے اپنی سلطنت میں اپنی حکومت کے دوران یہ قانون رائج کیا، یعنی کہ بہت ہی رحم دل تھے. مفت زمینیں ان لوگوں کو عطا کی جن کے پاس زمینیں نہیں تھیں، اور اس وقت تک آئے گا اس سے لگان نہ لی جائے جب تک زمین میں پیداوار نہ ہو. یعنی کہ اگر وہ سرکار سے مفت زمینیں لیں گے، جب تک وہ اس زمین پر فصلیں نہیں اگائیں گے، ان میں فصلیں نہیں اگیں گی، تب تک ان سے کوئی ٹیکس یا لگان نہیں لیا جائے گا. اس نئی تقسیم سے کسانوں اور مزدوروں میں خوشحالی آئی، یعنی کہ وہ خوشی سے زندگی گزارنے لگے، ان کو بھی آرام ملنے لگا، ان کے پاس بھی روزگار کا کوئی ذریعہ پیدا ہوا. اور زرعی پیداوار یعنی کہ جو کھیتی باڑی سے فصلیں پیدا ہوتی تھی ان میں اضافہ ہو گیا، میں کئی گنا اضافہ. اس سے نہ صرف لوگوں کا فائدہ ہوا بلکہ حکومت کا بھی. جان شور جو کہ ایک انگریز تھے، ایک انگریز کا بیان ہے جو کہ برٹش یہاں پر آئے تھے، تو ان میں سے ایک انگریز تھا جان شور کہ ٹیپو کی سلطنت میں کسان محفوظ ہے، یہ ان کا کہنا تھا. ان کی محنت کی حوصلہ افزائی کے ساتھ انہیں اس کا انعام بھی دیا جاتا ہے. کیپٹن لٹل جو میسور کی تیسری جنگ میں ایک افسر کی حیثیت سے نمایاں حصہ لے چکا تھا، اپنے یادداشتوں میں لکھتا ہے جو انہوں نے جو کچھ لکھا ہے. جب ہم ٹیپو کے ملک میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ صنعت و حرفت کی روز افزوں ترقی کی وجہ سے نئے نئے شہر آباد ہوئے، یعنی کہ ٹیپو سلطان کی سلطنت بھی بڑھنے لگی ان کی قابلیت کی وجہ سے، اور ہوتے جا رہے ہیں، یعنی کہ ان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، یعنی کہ ان کی جو سلطنت تھی اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. رعایا اپنے اپنے کاموں میں مصروف و منہمک ہے، زمین کا کوئی بھی حصہ بنجر نظر نہیں آتا. بنجر کیا ہوتا ہے بچوں؟ وہ زمین جس میں کوئی فصل اگانے کی قابلیت نہ ہو. قابل کاشت زمین یعنی وہ زمین جس پر فصلیں اگ سکتی ہیں، جس کو ہم زرخیز یا فرٹائل کہتے ہیں انگریزی میں، جس قدر بھی موجود ہے اس پر کھیتیاں لہرا رہی ہیں. 1 انچ زمین بھی بیکار نہیں. یعنی کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیپو سلطان نہ صرف انصاف پسند بلکہ ایک قابل، ایک دانا، ایک سمجھدار انسان تھے جنہوں نے اپنی سلطنت کو بہت خوشحال بنایا تھا. بچوں یہ تھا آج کے سبق کے بارے میں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ سوالات کی وضاحت بھی کی، یعنی ان کے جوابات بھی بتائے ہیں. کام اپنی کاپیوں میں کیجیے گا اور سبق کی پڑھائی کیجیے گا، الفاظ کے معنی ذہن نشین کرنے کی کوشش کیجیے گا. تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے. اللہ حافظ.